حرام ہے, ناجائز ہے, گندگی ہے, اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے. یہ 100% غلط فتویٰ ہے, اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں, حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں. اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے, تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے, ناپسندیدہ عمل ہے, اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے, اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے, غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں جو ان کی موویز دیکھ کے, فحش فلمیں دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا, ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے, اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں, لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے, اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر, اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے. اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے, جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے, عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے, تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر, تو یہ کم درجے کی کراہت ہے. یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ, اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو. یہ بات خوب یاد رکھیں, اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے, مقتضیات ہیں, اس کے خلاف ہے. یعنی یہ اس میں داخل نہیں ہے. عورت اپنے آپ کو ہم بستری سے تو نہیں روک سکتی, مرد جب چاہے گا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے, عورت کو اجازت نہیں ہے, لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے. یہ تو میں نے اورل سیکس سے متعلق کچھ فقہی احکام بیان کیے ہیں. دوسری بات یہ, اس کا بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنے پر, پچھلے راستے پر ہم بستری کرنے پر. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے, کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے, اپنی فطرت بدل جاتی ہے اور اسے اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا, اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی, تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی, تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندھوں پر ہوگا. ایک اور علمی نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس آیت میں کہ نساؤکم حرث لکم, اللہ تعالیٰ نے نکاح کا بنیادی مقصد حرث بتایا ہے, یعنی نسل بڑھانا. تو یہ جو فیملی پلاننگ والے آج جس دعوت کو ایکسپلین کر رہا تھا, ایک امام تو ہوتا ہے میرے بھائی جو تعلقات بنا کے رکھتا ہے, چندے ادھر سے بھی چندہ آ رہا ہے, کوئی پوچھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے, اور مظلومیت کی داستانیں ہر ایک کے سامنے بیان کرتا ہے. میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ یوں ہو گیا, آج کمیٹی کے صدر نے مجھے یوں بولا, آج جنرل سیکرٹری نے مجھے یوں بولا, آج کمیٹی کے فلاں ممبر نے مجھے یوں بولا. لوگ تو بس سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے ہیں, لوگوں کے جذبات اس کے ساتھ. پھر وہ کیا کرتا ہے, مؤذن میں اپنے چاچا کو اور خزان کمیٹی میں آہستہ آہستہ اپنے بندے کو چھیڑنا شروع کرتا ہے. مسجد کا قاری اپنا ماموں, پورے گاؤں سے جتنے بھی چاچے مامے پھپھے تائے کزن بیٹے سب اسٹیپنیوں کی طرح اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں مسجد. بالآخر اپنی خلافت کا ایک دن اعلان کر دیا جاتا ہے, کمیٹی کو لال بتی دکھا دی جاتی ہے, تم نے رہنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو, بہت سی مسجدیں ایسی ہیں پورے گینگ بنا کے قبضہ کر لیا امام سے. خیر امام, اچھا ایسا امام دعاؤں میں روتا بہت ہے, 2 گھنٹے لوگ کہتے ہیں, لوگ نہ رونے دھونے پہ جاتے ہیں, عمل کو کبھی بھی نہیں دیکھتی ہماری قوم. جو زیادہ رو رہے ہیں لوگ کہتے ہیں زبردست, یہ نیک آدمی. روتے بہت ہیں, 2.5-3 گھنٹے 4 گھنٹے, ابھی جوش میں آتے ہیں, بتیاں بجھا دی جاتی ہیں 27ویں رات میں. رونا دھونا جو شروع کرتے ہیں, بتی بجھانا برا نہیں ہے, اگر رونا بھی برا نہیں ہے, پہلے معاملات تو ٹھیک کرو میرے بھائی, پھر رو, کوئی بات نہیں, رونا تو اچھی بات ہے دعاؤں میں,
تو امام اگر رونا ہے تو فراڈی نہ رو رہا ہو تو فراڈی نہ سمجھے اس کو، بات بیچارے دل کے نرم ہوتے ہیں. لیکن جب وہ 2-2.5 گھنٹے دعا میں روئے نا 27ویں رات کو، جب نارمل کنڈیشن میں آئے، آپ اس سے جا کے پوچھیں حضرت وہ جو 50,000 روپے آپ کو جمشید نے مطلب اس کا حساب چاہیے، دوبارہ روئے گا پھر 2 گھنٹے، دوبارہ سے 2 گھنٹے رونا. علماء سے تو ایسے بات کرتے ہیں، علماء کا احترام ہوتا ہے، علماء کا وقار ہوتا ہے. خیر یہ تو پہلی قسم کا امام ہے جو دکھتا کمزور ہے، دکھتا کیا ہے کمزور، لیکن ہوتا کیا ہے طاقتور. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے. سارے پریوار کو دائیں بائیں سے لا کے مسجد میں آباد کر کے پھر دیکھ رہا ہے جو بھی کمیٹی میں تو کوئی اس کو مانتی، کمیٹی والوں کو تو پتا ہوتا ہے نا کیا کر رہا ہے، سارا ادھر ادھر ریلیشن بنا کے کمیٹی کی ایسی کی تیسی. کمیٹی والے خود چھپتے پھر رہے ہوتے ہیں یار ہمارا ہوگا کیا. دوسرا امام جو میجورٹی ہے اماموں کی اکثریت ہے، وہ ہوتے کمزور ہیں دکھتے طاقتور. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ممبر پہ حق بیان کریں گے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. کمیٹی کو اپنا باپ بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کہ صدر صاحب آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہے، کیونکہ صدر تو آپ بھائی چندہ آئے گا آپ کے پاس آئے گا، میرے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا، مجھے تو جو تنخواہ مل رہی ہے میں للہ فی اللہ نماز پڑھاتا ہوں تنخواہ میں گزارا. ایسے امام کو جو کمیٹیاں چھوڑتی ہیں نا، جو زیادہ تر یہی ہو رہا ہے، اس کی تنخواہ جا کے دیکھو دل چاہتا ہے. ابھی پھر میں ایگریسو ہو جاتا ہوں، آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کل آپ غصہ بہت کرنے لگے. ارے کمبختو اس کو اتنی تنخواہ تو دو جتنی محلے میں کسی چوکیدار کی. ویسے تو چوکیداروں کا بھی یہی حشر کیا ہوا ہے، ایک اسٹینڈرڈ کی. ہم نہیں کہہ رہے اس کو آپ 20ویں گریڈ کے آفیسر کی تنخواہ دو، اتنی تو دو جتنی ایک 11ویں اسکیل کے ملازم کی ہوتی ہے. ایسا نچوڑا ہوا ہوتا ہے اس کو، اور اس کا گھر جا کے دیکھا کرو. اچھا جو امام ماشاء اللہ لگا لیتا ہے نا مسجد میں، اس کے گھر میں فانوس لگے ہوئے ہوتے ہیں مسجد کے چندوں سے اپنے ذاتی پیسوں سے نہیں، چندوں سے فانوس لگے ہوئے. اس کی جگہ خرید رہا ہے، ایک اور پلاٹ وہاں خرید لیا، ایک اور پلاٹ. پیسے آتے جا رہے ہیں، اس مسجد کے لیے آ رہے ہیں، خرید کہاں رہا ہے دوسری مسجدوں کے لیے بھی. اب تو مسجدیں بکتی ہیں، پورے مدرسے بکتے ہیں، تو پورا جال بچھا لے گا پورے ملک میں، لیکن شکل سے کیا نظر آئے گا مظلوم. ایسے لگا ہوگا جیسے پتہ نہیں کھانے کو روٹی نہیں ملتی. اور یہ جو سچی مچی کا بیچارہ نیک امام ہے، یہ شرافت سے چل رہا ہے، اپنا ٹائم پہ نماز پڑھائے گا، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، خرامہ آئے گا نماز پڑھائے گا، یا بچوں کو کوئی قرآن پڑھانا ہوا پڑھائے گا، بیان کرے گا، چلا جائے گا. کمیٹی کو پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہے شریف آدمی، یہ کیا ہے. اب اس کا گھر جا کے دیکھو، رہنے کے قابل نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ آپ اس کی تنخواہ دیکھو، خون کے آنسو رونے کا دل کرے گا. لوگ کمیٹی والوں سے کہتے ہیں تم اپنی جیب سے تو نہیں دے رہے بھائی، چندہ آ رہا ہے نا تو دو نا صحیح طرح. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کی تنخواہ بڑھا دی تو قبضہ نہ کر لے. ارے بھائی قبضہ کرنے والوں کو تنخواہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دائیں بائیں سے کھانچے ہوتے ہیں ان کے. تو شریف امام پستے ہیں مسجدوں کے اندر. اور سب سے زیادہ مظلوم امام پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں؟ KPK میں. سب سے مظلوم امام پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں؟ بولو نا KPK. اتنی تھوڑی بلوچستان بھی اس میں شامل ہے، اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں KPK اور بلوچستان کے اماموں کی کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے یار اس میں گزارا کیسے کر رہا ہے. وہاں کلچر ہے کہ امام کو اگر ہم نے زیادہ تنخواہ دے دی تو ثواب نہیں ملے گا نماز پڑھانے کا. ان کے مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہو گیا ہے، اس کو بھوکا ننگا ہی رکھو. بڑی غیرتی کی بات ہے یار، غلط بات ہے یہ. اور ماشاءاللہ مدارس میں بھی ایسے ہی ہے. بڑے مدارس مستثنا ہے، دارالعلوم کرنگی ہے، بلوری ٹاؤن ہے، ان کا تو اچھا اسٹینڈرڈ ہے ہر چیز میں. لیکن آپ دیگر بہت سے مدارس، چاہے وہ کراچی میں ہو چاہے وہ کراچی کے باہر ہو، اس میں مدرسے کے ٹیچروں کی تنخواہیں دیکھو. محتمم پیسہ کمائے گا، کروڑوں روپے آ رہے ہیں، ایک اور مدرسے کی زمین خرید لے گا، کمبخت ٹیچروں کی تنخواہیں نہیں بڑھائے گا. وہ پتہ ہی کیا کرے گا؟ پیسہ آیا ایک اور زمین خرید لی، وہاں بھی خرید لی، اور پیسہ آیا ایک اور وہاں بھی خرید لی، اور پیسہ آیا وہاں بھی خرید لی، ایک اور عمارت بنا دی، ایک اور کمرہ بنا دیا. یا تو کسی نے پیسہ ہی تعمیر کی مد میں دیا ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو جنرل ڈونیشن ہے بھائی سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنی ہے؟ افراد پہ خرچ کرو جو آپ کے ٹیچر ہیں. میں نے بتایا نا ایک مدرسہ ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا، وہ پھر مدرسے کا محتمم ناراض ہو جائے گا. کرنا تو اس نے یہی ہے. ایک استاذ کو جو پرانا استاذ تھا تنخواہ اتنی دی ہوئی تھی کہ اس ٹیچر نے مجھے خود بتایا کہ ایک کمرے کا گھر ہے اور ایک واش روم، ایک کمرے کا گھر، ایک واش روم اور ایک کچن. یہ مولانا صاحب ہیں پورے مدرسے سے فارغ، ان کی تنخواہ. اور وہ کہتے ہیں میں ناشتہ نہیں کرتا، قہوہ بنتا ہے، رات کی بچی ہوئی روٹی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس قہوے میں ڈبو کے ہم کھاتے ہیں. حالانکہ میں جانتا ہوں امام کے پاس، محتمم کے پاس کروڑوں روپے چندہ آتا ہے. اس کا تو تعویذ کا بزنس تھا محتمم کا، وہ تو ہر تعویذ کے اتنے پیسے لیتا تھا. 4 شادیاں کر لی تھی اس نے، لینڈ کروزر رکھی ہوئی تھی اس نے، ٹھیک ٹھاک کروڑ پتی آدمی.
اور تنخواہ کتنی دے رہے ہیں؟ گھر کیسا دیا ہوا ہے؟ ایک کمرے کا، نہیں ہے میرا خیال ہے، بیوی بچوں والا آدمی، اس کو ایک کمرے کا گھر دیا ہوا ہے، اور ناشتے میں بیچارہ سوکھی روٹی کھاتا تھا. پھر وہی ہوا کہ وہ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا. پھر کسی کالج میں اس نے پروفیسر لگا، سمجھ رہے ہیں؟ اس نے کہا یار میرا تو گزارا نہیں ہو رہا. اب دین کا وہ چھوڑ چھاڑ کے سارا وہ کہاں چلا گیا؟ کالج میں. کیا کہہ رہے ہیں ایم اے کیا. اس نے کہہ رہے یار جاؤ. ایک اور امام صاحب ہمیں ملے ایبٹ آباد میں، ان کو ایسا نچوڑا ہوا تھا، اس بندے نے بخاری کی یا تو پوری بخاری پوری سند کے ساتھ یاد کی، اتنے زبردست عالم تھے وہ. محتمم نے ایسا ترسا کے اس کو پیسے دے رہا تھا نا، بالآخر کہتے ہیں میں نے مدرسہ چھوڑا اور وہ سارا علم، پھر مدرسہ چھوڑ کے کسی اور جگہ ایسے ٹیچنگ کا وہ شعبہ ملتا نہیں ہے، تو انہوں نے بھی بزنس کرنا شروع کیا. وہ جو دین کا علم سارا حاصل کیا تھا وہ سارا کیا ہو گیا؟ ضائع ہی ہو گیا نا. جب آپ بخاری یاد کر رہے ہو، آپ شیخ الحدیث بن رہے ہو اور بھینسوں کا بزنس کر رہے ہو، تو جو پڑھا ہوا تھا وہ تو ضائع ہو گیا نا. کیا خیال ہے؟ تو ضائع کر، بہت سے لوگ ایسے ٹیچر ہیں جن کی صلاحیتیں برباد ہو گئیں. برباد کرنے میں کس کا دخل ہے؟ مدرسے کے محتمم. وہ پیسہ نہیں، وہ کہتے ہیں ذی استعداد لوگ نہیں چاہیے ہمیں بس، کیونکہ آپ زیادہ تنخواہیں دیں گے تو اچھے لوگ ملیں گے آپ. اچھا، یہ جو میں قاریوں کے خلاف بیانات کرتا ہوں کہ قاری کو، مدرسے کے طالب علم کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، مار پیٹ تو دور کی بات. بہت سے قاری بچوں کو مارتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ بہت کم تنخواہیں. جب بہت کم تنخواہیں ہوں گی تو آپ کو خاندانی لوگ بولو نہیں ملیں. بھائی اگر تنخواہ پراپر دینی ہے تو قاری رکھو، ورنہ یہ کام مت کرو. آپ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. جب آپ تھوڑی تھوڑی تنخواہیں دیتے ہو تو اسٹینڈرڈ کے لوگ ملیں گے آپ کو. بولتے کیوں نہیں؟ کوئی خاندانی آدمی نہیں آتا، اتنی تھوڑی تنخواہ وہ گزارا کیسے کرے گا اس میں؟ پھر یہی ہوتا ہے کہ جو فرسٹریشن کا شکار لوگ ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں، دوسروں کی جیبوں پہ پھر بیچاروں کی نظر ہوتی ہیں، شاید وہ عبدالستار صاحب کو جیب سے ہدیہ نکال کے دیتے ہیں، تو ساری فرسٹریشن اپنی کس پہ نکال رہے ہوتے ہیں؟ بچوں. بڑے واقعات آ رہے ہیں، قاری نے بچے کو مارا، ہاتھ توڑ دیا، اس کے پیٹ میں مکہ مارا، گردوں پہ افیکٹ ہوا، بچہ مر گیا. ایک مدرسے کا بھی آیا، 2 بچے مار چکا ہے قاری، جان سے مار چکا ہے. اور وہ مدرسے کا محتمم بھی یہی ہے، کروڑ پتی ہے. قاریوں کو تنخواہیں بولو تھوڑی تھوڑی دے. خود قبضہ گروپ ہے وہ مدرسے کا محتمم. اس کو تو پتا ہے کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، باقی کسی کو نہیں پتا. جب بیان میرا اس کے پاس جاتا ہوں کہتا ہے مفتی صاحب کو کس نے بتا دیا؟ اس کے پاس بھی بہت پیسہ ہے، روتا بھی ہے 2 گھنٹے، اور پیسہ آ رہا ہے تو اس مسجد پہ بھی قبضہ، اس مسجد پہ بھی قبضہ، ادھر بھی زمین ادھر. وہ لوگ بے وقوف. لوگوں کا کیا ہے دماغ؟ کیا ہے؟ بس کسی کے 2 آنسو دیکھے، رونا دھونا دیکھا، اللہ ایسی عین سے ہا سے حلق جو ہے نا، ہا نکالا اور عین، کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں یہ. تو لوگ دیے جا رہے ہیں پیسے، دیے جا رہے ہیں پیسے. بھائی تم کوئی تو حساب کرو یار. تم ان ٹیچروں کو تنخواہیں کتنی دیتے ہو؟ تمہارے پاس اتنا چندہ آتا ہے، تنخواہوں کا حساب کتاب کیا ہے؟ تو بیچارے وہ قاری جو فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی تنخواہیں ترسا. آپ قاری کی تنخواہ ڈبل کرو اور بولو یہ تنخواہ اس بات کی دی جا رہی ہے کسی بچے کو ہاتھ لگانے کی اجازت. اگر ہاتھ لگایا نا کک آؤٹ. وہ پڑھائے گا محبت سے. اچھا، میں نے جب یہ بیان کیا نا قاریوں کو بچوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت، بہت سے قاریوں نے میرے خلاف کمنٹس کیے ہوئے ہیں. تم خود پڑھاؤ نا تو تمہیں پتہ چلے، بچوں کو بغیر مار کے پڑھا کے دکھاؤ. بھائی صاحب میں نے خود پڑھا بھی ہے بغیر مار کے، اور 60 بچوں کو بغیر پنشمنٹ بغیر سزا کے پڑھایا بھی ہے کامیابی کے ساتھ. کچی گولیاں ہم الحمدللہ کھیلتے ہی نہیں ہیں. جب کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو تجربہ کر چکے ہوتے ہیں. مار کے بغیر میں نے خود بھی پڑھا ہے. ہمارے بڑے بھائی نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے، روزانہ پڑھاتے تھے. صبح فجر کے بعد ایک اشارہ ہوتا چلو قرآن لے کے بیٹھو، بیٹھ جاتے تھے سارے بہن بھائی، کزن بھی آ جاتے تھے. کبھی نہیں مجھ، حالانکہ کئی سال پڑھا ہے، 5-6 سال تو کنٹینیوسلی پڑھائی ہے. مجھے نہیں یاد کہ ایک تھپڑ بھی کبھی لگا ہو. ہمارے ایک تھپڑ بھی نہیں لگا ہے. قرآن کی بات کر رہا ہوں میں، ایک تھپڑ بھی نہیں لگا ہے. پڑھ لیا الحمدللہ، ہم نے تجوید بھی سیکھ لی، اور جو قرآن بھی ہے، قرآن تو میں نے اپنے طور پہ حفظ کر لیا بعد میں، لیکن ناظرہ پڑھا، کئی صورتیں حفظ کر لی تھی اور پڑھایا بھی ہے. جامعۃ الرشید میں اعدادیہ کے 60-70 بچوں کو میں نے 2 سال پڑھایا. مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ کسی بچے کو میں نے، مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے سزا دی ایک دفعہ بھی. بچوں کو تو محبت سے پڑھاؤ یار. ان کو تو چٹکلے سناتا تھا. چٹاکی، ایک کا نام چٹاکی رکھا ہوا تھا، ایک کا نام ایسے مزے کو جو چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں پدے پدے سے، ایسے انجوائے کرتے تھے، خوش ہوتے تھے. جب میں آتا تھا خوش ہوتے تھے. کامیاب ٹیچر وہ ہے کہ بچے اس ٹیچر کے آنے پہ خوش ہوں، وہ چاہے کہ یہ آئے اور ہمیں پڑھائے. اور ناکام ٹیچر وہ ہے کہ بچے سمجھے ہلاکو خان بغداد پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. بچے چاہے کہ کمبخت چھٹی کرے، مرے. یہ آج جو ٹیچر ہیں زیادہ تر وہ ایسے ہیں کہ بچے چاہتے ہیں مرے نہ آئے. وہ میں لطیفہ ایسی تھوڑی سناتا ہوں. ایک قاری صاحب بچے چاہتے تھے نا کہ قاری صاحب چھٹی کریں، بیمار نہیں ہوتے، چھٹی کریں قاری صاحب. قاری صاحب بیمار نہیں ہوتے تھے. تو ایک بچے نے کہا کہ قاری صاحب کا نام ہے عبد الغفور.
میں کوئی انتظام کرتا ہوں, یہ بیمار ہو جائیں گے, مر جائیں گے, دیکھنا اپنے بیمار کرنا ہی نہیں ڈائریکٹ. اللہ معاف فرمائے, بچوں کو چاہیے قاری کی عزت کیا کریں, استاد جیسا بھی ہو, بچوں کے لیے تو یہی ہے کہ اس کو رسپیکٹ دیں, لیکن خیر لطیفہ سنانے دیں, مکمل ہونے دیں. تو وہ قاری صاحب کی عادت تھی جب قبرستان سے گزرتے کہتے السلام علیکم یا اہل القبور, ہے نا دعا قبرستان میں, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. ایک بچہ قبر کے پیچھے چھپ کے لیٹ گیا, قاری صاحب گزرے السلام علیکم یا اہل القبور, قبر کے پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. قاری صاحب بے ہوش ہو کے کہ آج تو قبر سے کیا آیا ہے, رپلائی آیا ہے. بچے نے بولا بس گئے قاری صاحب, یا تو 1 مہینے تک اٹھیں گے نہیں, اٹھ گئے تو روپ ڈالنے کے قابل نہیں رہے. تو کامیاب ٹیچر وہ ہوتا ہے کہ طلبہ چاہیں کہ یہ ٹیچر آئے ہماری کلاس میں پڑھائے. اپنی بد اخلاقی ہے بچوں پہ نکالی جا رہی ہے, تو کسی گھر میں جھگڑا ہوا ہوتا ہے, یا ویسے ہی کم تنخواہ کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, یا کچھ بھی نہ ہو تو خود پیٹے ہوتے ہیں, تو وہ آگے پارسل کر رہے ہوتے ہیں. خود مار کھا کھا کے پڑھا ہوتا ہے تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بغیر پڑھانا ممکن ہے ہی نہیں, تو خود پٹے ہیں. اب میں خود نہیں پٹا, اللہ کا شکر ہے اپنے استاد سے, تو میرے اندر وہ سافٹ ویئر نہیں آئے. تو اس لیے میرے بھائی کوئی تمیز سیکھو. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے تھے, نبی کی خدمت میں آئے, فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے نبی کی خدمت کے لیے میری ماں نے وقف کر دیا تھا. کہتے ہیں 10 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ, مارنا تو دور کی بات, چھڑکا بھی نہیں کسی بات پہ. کوئی کام میں نے کیا ہو تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کیوں کیا, کوئی کام میں نے نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا. یہ بھی تو اخلاق ہیں. آپ جو قرآن پڑھ رہے ہو اس میں نبی کی اطاعت کا حکم نہیں دیا. موضوع چینج ہو گیا, لیکن کیا کریں, اب جو ٹاپک لے کے چلا تھا وہ پٹری سے ہٹ گیا ہوں میں, لیکن اب اللہ سے دعا ہوتی ہے جو خیر کی بات ہے اللہ کے حلوات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو, جو آپ کے خادم تھے, ماں نے خدمت میں دیا تھا کہ آپ تربیت کریں. کہتے ہیں کسی کام سے مجھے بھیجا, بخاری کی حدیث ہے, کہتے ہیں میں بچوں میں کھیلنے لگا اور بھول گیا. ہم کسی کو کسی کام سے بھیجیں اور بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں اور وہ نہ آئے, کیسا میٹر شارٹ ہوتا ہے. میں ہوتا تو میں تو کہتا الو کے پٹھے, تجھے بھیجا کس کام کے لیے تھا. ہم کسی بچے کو بھیجیں اور وہ کام نہ کرے اور وہاں جا کے کھیلنا شروع کر دے. ہمارا تو جتنی گالیاں اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, بلکہ نئی نئی گالیاں ایجاد بھی کر لیں گے, وہ گالیاں ذہن میں آتی ہیں جو اب تک کسی نے سنی نہیں. انس بن مالک کہتے ہیں مجھے بھیجا, میں کھیلنے لگا بچوں میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں نکلے, بھائی ان کو کام سے بھیجا تھا. کہتے ہیں میں کھیل رہا ہوں, پیچھے مڑ کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور یاد دلایا کہ آپ کو میں نے کس کام کے لیے بھیجا. اور اللہ معاف فرمائے, مائیں بھی چنگیز خان سے کم بچوں کے لیے نہیں. ماں سمجھتی ہے کہ میں نے بچہ جن لیا, میرا احسان ہے, میں اس کو دودھ پلاتی ہوں, میرا احسان ہے. یقیناً آپ کا بہت بڑا احسان ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی, یہ اللہ نے بتایا. لیکن اپنی فرسٹریشن, اپنی دھڑک بچوں پہ مت نکالو. 7 سال کی عمر تک تو بچے کو مارنے کا کوئی لاجک ہی سمجھ میں نہیں آتی, کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. وہ تو بے اختیار سا ہے, اسے کیا پتا صحیح کیا ہے غلط. گلاس ٹوٹ گیا, چپیٹ لگایا, ڈانٹ دیا, پھر کیسے ڈائلاگ, اس کو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں. پھر ایسی ماؤں کے بچے انتہائی بدتمیز ہوتے ہیں, پھر وہ پریشان ہوتی ہیں, پتہ نہیں یہ بدتمیزی کہاں سے سیکھ رہا ہے, وہ آپ سے سیکھ رہا ہے بدتمیزی. ایک جگہ میں نے دیکھا ایک بچے سے کپ ٹوٹا, بچہ ہے کب ٹوٹ گیا, پرانی بات ہے, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. ہم جب چھوٹے بچے تھے ہر گھر میں گھس جایا کرتے تھے نا, تو گھروں کے چیزیں دیکھتے تھے. اللہ نے مجھے ان چیزوں میں یادداشت اچھی دی ہے, بہت پرانے واقعات بھی یاد آ جاتے ہیں. کچھ چیزیں اللہ نے نا مجھے اس وقت پہ محفوظ کرا دی. اللہ کو پتا تھا شاید ہی کبھی ممبر پہ بیٹھے گا, یہ چیزیں اس کو دکھا دو, بیان کر دے گا. بچپن میں تو سب گھروں میں گھس جاتے, سبھی گھستے ہیں, ہم بھی گھس جاتے تھے. سب کی رپورٹیں ادھر سے ادھر کرتے نہیں تھے, لیکن تھیں اپنے پاس. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے, ہم کسی گھر میں گئے تو ایک جو ہمارا دوست تھا اس کے ہاتھ سے کپ ٹوٹا. پہلے ماں نے تانا دیا, اندھا ہے, نظر نہیں آتا, ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں. پھر اس کی بہن نے تانا دیا, اس کا تو کام ہی یہی ہے. پھر بھائی نے تانا دیا. پھر اتنے تانے, میں بھی چھوٹا تھا, میں دیکھ رہا تھا یہ بچہ ڈپریشن میں جا رہا ہے. ہمارا یہ دوست جو ہے, تو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی, بھائی یہ پوری ایک چین شروع ہو گئی ہے, جب تک زج نہ کر لینا اگلے کو. میرا کیا معمول ہے پتہ ہے, کبھی ہمارے گھر میں بچے سے کوئی چیز ٹوٹ جائے نا, تو مجھے غصہ نہیں آتا, ہنسی آتی ہے. ہنسی کیوں آتی ہے؟ اس کو چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے. دیکھو کسی کے ہاتھ سے بھی کچھ ٹوٹے گا نا, تو اس کو خود بخود نیچرلی کچھ شرمندگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, تو اسی محسوس ہونا کافی ہے, بس اتنا کافی ہے, اس پہ ہنسی آ رہی ہوتی ہے. چھوٹے بچوں سے تو یہی ہوتا ہے, گلاس ٹوٹ جائے, کب ٹوٹ جائے, تو وہ اب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ گلاس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ. تو میرے بھائی خود بدتمیزیاں کر کے اپنے گھر کا ماحول بچوں کے ساتھ خراب کرتے ہو. بچہ جب بدتمیز ہوتا ہے, کہتے پتہ نہیں بدتمیزی کہاں سے سیکھ رہا ہے, یہ کہیں سے بھی نہیں سیکھ رہا, وہ ماں سے سیکھ رہا ہے, وہ ڈیڈی اور پاپا سے
بولو سیکھ رہا ہے, کہیں اور جانے کی اس کو ضرورت نہیں. اور اگر کہیں اور کوئی بدتمیز سے واسطہ پڑ بھی جائے تو اتنا سیکھتا نہیں ہے, سب سے پہلے کہاں سے سیکھتا ہے؟ گھر سے سیکھتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو ڈانٹے نہیں, کسی بات پہ تنبیہ نہ کریں. تمیز, ڈانٹنے کا بھی کوئی تمیز والا طریقہ ہوتا ہے, کوئی تمیز سے بھی ڈانٹا جاتا ہے. 7 سال سے پہلے کا تو کچھ ہے ہی نہیں ڈانٹنا واٹنا, محبت سے بس تنبیہ کر دی جائے, ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں. بچوں کو تو روبوٹ کی طرح جس ٹریک پہ ڈالو چلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ بچے کے سامنے 5-10 دفعہ یہ کہو نا گانا سننا گناہ ہے, گانا سننا بری بات ہے, گانا سنتے ہی وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دے گا. یہ ہم نے نوٹ کیا ہے. آپ بچوں کو بولو کہ بیٹا یہ تصویر اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. چند بار محبت سے, ماں اور باپ ایک ہی چیز سکھا رہے ہو, ایسا نہ ہو ماں الگ سکھا رہی ہو باپ کچھ اور سکھا رہا ہو, پھر بچہ کنفیوز ہوتا ہے. باپ سکھا رہے کہ بیٹا تصویر بری چیز ہے, جیسے ڈال آ جاتی ہے نا گھروں میں, میں بچیوں کو بتاتا ہوں یہ ڈال کی چہرہ خراب کر دو, تصویر حرام ہے. ہمارے تو اللہ کا شکر گھر والے بھی یہ سکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر گھر والے الٹا سکھا رہے ہو, نہیں تمہارا باپ تو فنڈامنٹل اس قسم کا مولوی ہے, چھوڑو. اب بچہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا, کسی کام کا نہیں رہے گا. وہ نہ ماں کا بنے گا نہ باپ کا بنے گا, دونوں ایک ہی چیز سکھاؤ بھائی اس کو. وہ کھانے والے سے سرگودا کی طرف کھینچ رہی ہے ٹرین کو, اور یہ لاہور کی طرف کھینچ رہا ہے ٹرین کو, تو ٹرین تو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی. تو خیر بات کو سمیٹتا ہوں میرے بھائی, کہاں سے بس 2-3 منٹ میں بات کو جلدی سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں, تو وہ جو بیچارہ سیدھا امام ہوتا ہے نا, اس کی تنخواہ بڑھا دیا کرو, جو شریف شرفا قسم کا. تمہاری مسجد کا امام اگر نیک شریف شرفا ہے, جو کہ زیادہ تر ہوتے ہیں, تو اس کی تنخواہ پراپر تنخواہ رکھو, اس کی, اس کا گھر اسٹینڈرڈ کا گھر دو اس کو, سمجھتے ہو؟ اس کا خیال کیا کرو. خیر میں بات یہاں سے لے کے چلا تھا, کہاں سے لے کے چلا تھا؟ ہاں, میں بات یہاں سے لے کے چلا تھا کہ دیکھو جو جس کو ضرورت ہوتی ہے نا, اس کی بات کا اعتبار ہوتا ہے. تبھی یہ جو لوگوں کے فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ بہت سارے آڑے ترچھے تبصرے آ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو زیادہ وہ نہ لیا کرو, اور خاص طور پہ اپوزیشن کی باتوں کو تو بالکل ویلیو نہ دیا کرو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو. خود سے تحقیق کرو. اپوزیشن کی بعض دفعہ بات صحیح بھی ہوتی ہے, صحیح بھی ہوتی ہے, لیکن وہ اپوزیشن کے کہنے سے نہیں, خود تحقیق کرو. اور اگر تحقیق نہیں ہے تو خاموشی اختیار, سمجھتے ہو؟ کیونکہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ کسی بات کو بھی تحقیق کے بغیر آگے بیان مت کرو. یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اب میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو میں لے کے چلا تھا. تو میں ایک بات یہ لے کے چلا تھا کہ میرے بھائی, جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے تو پہلے یہ تحقیق کی جاتی ہے یہ ہے کس. مثال کے طور پر آپ کو کسی نے کہا کہ یہ دوا کھا لو, اس بیماری میں فائدہ مند ہے, آپ کو یہ کس نے کہا ہے؟ آپ کو جو گلی کے چوکیدار نے کہا ہے. آپ اس کی بات کو ویلیو نہیں دو گے. آپ کو وہ کہتا ہے فلاں نے کہا ویلیو, ہاں وہ کہتا ہے فلاں ڈاکٹر کی یہ رپورٹ, پھر آپ یہ دیکھو گے یہ ڈاکٹر سچا ہے یا جھوٹا ہے. اس سے پہلے آپ اس کی بات کو ویلیو ہی نہیں دو گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی, کسی بھی بات کے بات میں وزن جب پیدا ہوتا ہے تب 2 چیزیں پائی جائیں, کہنے والا سچا ہو اور کہنے والا اس فیلڈ کا ماہر ہو. تو اس سے چھوٹی سی بات بھی بہت وزنی ہو جاتی ہے. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے نا, اللہ فرماتے ہیں نسوا اللہ فانساہم انفسہم, جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیتا ہے. وہ اپنے بھی نہیں ہوتے, جو اللہ کے نہیں ہیں وہ خود اپنے بھی نہیں, حالانکہ وہ اپنا بننے کے لیے اللہ کو بھولیں, لیکن اللہ کہتے ہیں میں ان کو اپنا آپ بھی بھلا دیتا ہوں. کہنے کو ایک چھوٹا سا جملہ ہے, اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا, اللہ سے محبت نہیں کرتا, ہر حکم میں شریعت کو سامنے نہیں رکھتا, اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ مزے کی زندگی گزاروں. اللہ کہتے ہیں مزے کی زندگی تو دور کی بات, اسے میں یہی بھلا دیتا ہوں کہ تیری کامیابی کی چیزیں کیا ہیں اور تیری ناکامی کی چیزیں کیا ہیں. یہ ناکامی میں کامیابی تلاش کرتا ہے. حالانکہ, اور مجھے ایک بات بتاؤ, جب آپ کو پتا ہو کہ ایک آپ کسی ٹریک پہ جا رہے ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے منزل پہ لے جائے گا یا کھائی میں لے جائے گا, تو اس ٹریک پر آپ تیزی سے چلو گے یا آہستہ آہستہ چلو گے؟ آرام آرام سے, کنفیوژن کا شکار ہوگے. لیکن اگر وہ جا رہا ہے راستہ کھائی میں اور آپ سمجھو کہ یہ منزل تک پہنچا رہا ہے, تو پھر آپ اس کھائی میں بہت اسپیڈ کے ساتھ گرو گے آپ, کیونکہ آپ اس کھائی کو کامیابی سمجھ رہے ہو. کافر اور جو لوگ نام نہاد لبرلز جو مسلم نہیں ہیں یا اسلام کو فالو نہیں کرتے, وہ تباہی کے راستے کو کامیابی کا راستہ سمجھ بیٹھتے ہیں, اور ان کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے. جا کس طرف رہے ہیں؟ دنیا کی بھی تباہی, آخرت کی بھی تباہی. یقین نہ آئے تو آپ ڈپریشن اور اسٹریس کے مریضوں کو دیکھ لو, کوئی دیندار ڈپریشن کا مریض نہیں بنتا. وہ ڈپریشن جس کی کوئی وجہ ہی نہ ہو. ایک تو پریشانی وہ تو ہر شخص کو آ سکتی ہے, پیغمبروں کو بھی آئی ہے, لیکن آج جس اسٹریس سے اور مصیبتوں سے انسانیت گزر رہی ہے نا, تو اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے. اپنے فائدے کی چیزیں اور نقصان کی چیزیں ان کو پتہ نہیں ہے. نقصان کی چیزوں کو فائدے کی چیزیں سمجھ کے اس ٹریک پر چلتے چلے جا رہے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں, ابھی لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا نا خواتین کے حقوق سے متعلق,
کہ اور اگر مرد نے ڈانٹ بھی دیا نا عورت کو اور وہ ٹینشن میں چلی گئی تو عورت کو فسخ نکاح کا حق ہوگا. یہ قانون عورت کے فیور میں بنا کہ نہیں بنا؟ بھائی نیت کیا ہے؟ عورت کو فیور کرنا نا, کہ جمشید اپنی بیوی کو ڈانٹ بھی نہ سکے. قانون یہ بن گیا پنجاب میں کہ جمشید نے اپنی بیوی کو کہنا یوں بھی کیا اور بیوی تھوڑی سی ہل گئی, FIR کٹائے گی, میں ہلی ہوں اس کی وجہ سے, میں اسٹریس میں جا رہی ہوں, کورٹ میں کیس ہوگا, نکاح ختم. یہ ہمارے پنجاب کی عدالتوں نے الحمدللہ یہ کام کر دیا ہے. کس کے فیور میں کیا یہ بولو؟ عورت کے فیور میں. پتہ ہے بیڑا کس کا غرق ہونے والا ہے اس سے؟ عورت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بے وقوف گدھے ہیں, بے وقوف بہت. بے وقوف جب بولتے ہیں تو گدھا ہنستا ہے, گدھا بولتا ہے مجھ سے بھی کم مقام دیا آپ لوگوں نے. گدھے ہیں یہ احمق اور بے وقوف فیمنزم کو پروموٹ کر رہے ہیں اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم عورت کو حقوق دے رہے ہیں. اور بھائی اس سے عورت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. جب مجھے اور آپ کو پتا ہو کہ ہم نے شادی کر کے رجسٹرڈ کروائی اور بیوی کو اپنے نام کرا لیا اور حکومت کے کاغذ میں ہماری بیوی بن گئی, تو ہم بہو بھی نہیں کر سکتے اس کو. اور بھائی جان وہ ٹیشو پیپر کی طرح عورت کو یوز کرے گا, گرل فرینڈ بنائے گا, بولے گا بھائی استعمال کر, پتلی گلی سے نکل. اور اگر شادی کرنی بھی ہے تو رجسٹر نہ کراؤ, نادرہ میں اپنے نام نہ کراؤ, بس زبانی کلامی رکھو اس کو, تاکہ جو حقوق بنتے ہیں وہ بھی نہ دیں ہم اس کو. تبھی تو گورے نے شادی کرنی چھوڑ دی ہے. عورت رلتی ہے وہاں پہ, رلتی ہے کہ کوئی ہمیں بیوی بنا لے, کوئی تیار نہیں ہے. اور جب بیوی نہیں بنتی تو ماں بھی نہیں بنتی, ماں نہیں بنتی تو ساس بھی نہیں بنتی, کوئی اس کا داماد نہیں, کوئی اس کی بہو نہیں, کوئی بھائی نہیں, بیڑا غرق. تو یہ لاہور کی جس جج نے یہ فیصلہ کیا ہے نا عورتوں کا بیڑا غرق کرنے میں, اس کا سب سے بڑا کردار ہے. اس سے عورتیں سمجھتی ہیں دیکھو مفتی صاحب کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, خواتین کو یہ رائٹ, مفتی صاحب کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی اس سے. مفتی صاحب میں پھر وہ میرے گھر والے نہ ہوتے ہیں, مفتی صاحب تو دوبارہ کر لوں گا میں گھر والے گیا ہوں, دوبارہ کر لوں گا. میرا ارادہ نہیں ہے کوئی گھر والوں میں سے جائے, اللہ کا شکر ہے میں محبت کرتا ہوں, میری کبھی بھی خواہش نہیں ہے. لیکن ہمارے گھر کا مسئلہ نہیں ہے یہ. ایک دفعہ کسی نے کہا مفتی صاحب آپ عدالتی خلا کے خلاف اتنا بولتے ہو, آپ کی وائف نے بھی خلا لیا. میں نے کہا میری کسی بیوی نے عدالت سے خلا نہیں لیا, سمجھ رہے ہو, اس لیے میرے گھر کا الحمدللہ یہ مسئلہ نہیں ہے. بدگمانی بہت ہے نا, کوئی بات کر رہے ہو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اپنے آپ کو فیور کر رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ جو عدالتی قوانین بن رہے ہیں, عورت جب چاہے کورٹ سے کھلا لیا, کسٹڈی ڈال دی, بچوں کا نان نفقہ ڈال دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا ساری زندگی, تو اس سے مرد کیا بولے گا یار؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم تو اسلام کا حکم سمجھ کے اور اس کو عزت دینے کے لیے اس سے شادی کر رہے تھے, اس کو تو عدالت نے ہمیں ذلیل کرنے کے پورے اختیارات دے دیے ہیں. تو دنیا میں کوئی پاگل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کروانے کے لیے کسی سے کانٹریکٹ سائن کرے؟ ہے وہی پاگل ہے. خود یہ جج کا بیٹا بھی نہیں کرے گا کل شادی. جس جج نے یہ فیصلہ کیا اس کا بیٹا بھی کہے گا ابا تم ہی عدالت میں میری بیوی کو اتنے حقوق تم نے دے دیے ہیں کہ میں پاگل تھوڑی. میں نے تو باہر ملکوں میں دیکھا ہے مسلمان جو شادی بھی کر رہے ہیں نا, پہلے پراپرٹی اپنے بھائی کے نام کریں گے پھر شادی کریں گے. کہہ رہے ہیں کہ لن بن ہو گئی, علیحدگی ہو گئی تو آدھی پراپرٹی اس کو دینی پڑے گی ہمیں. میرے بھائی اسلام کو چھوڑ کر دائیں بائیں منہ مت مارو, تم مت ہلاؤ اس مغربی کلچر کے سامنے, کیونکہ اللہ کہتا ہے جو اسلام کو چھوڑے گا نا وہ اپنے آپ پہ کلہاڑا مارے گا اور سمجھ یہ رہا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک مسلمانوں کا فیملی سسٹم سب سے زیادہ اچھا رہا ہے اور مسلم سوسائٹی میں سب سے زیادہ عورت کو حقوق ملتے ہیں اسی قانون کی وجہ سے جو اسلام نے بنایا ہے, جو دیکھنے میں آپ کو لگے گا بھیانک, لیکن جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے تو اس سے زیادہ اچھا قانون ہو نہیں سکتا. تو یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو, ایک مثال دی ہے. لیکن یہ جزوی زندگی میں بھی آپ گناہ کو یہ سمجھ کے کر رہے ہو کہ مجھے لذتیں پہنچائے گا یہ گناہ, نا 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 نا, یہ جال کی طرح آپ کو جکڑ لے گا. جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندہ جال سے نکلنے کے لیے تڑپتا ہے, اسے پتہ نہیں ہوتا کہ آرام سے بیٹھا رہے تو چانس ہے نکلنے کا, جتنا ہلے گا یہ جال اور پھنسے گا. جو گناہ میں پڑتے ہیں, زنا جو کرتا ہے یہ سمجھ کے کرتا ہے لذت حاصل ہوگی, نا نا نا, تو اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد کر رہا ہے. کیونکہ تو جب ایک دفعہ زنا کرے گا تجھے چین نہیں آئے گا, تجھے دوبارہ کرنا پڑے گا. پھر زنا میں وہ لذت تو نہیں رہے گی جو تجھے فرسٹ ٹائم آئی تھی, لیکن لت پڑ جائے گی. اس لت کا نقصان کیا ہوگا؟ تیرا گھر آباد نہیں ہو سکتا, تجھے اولاد سے محبت نہیں, تجھے بیوی سے جو محبت ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہوگی, کیونکہ تو بیسیوں جگہ گٹر میں جو منہ مارنے کا عادی ہو چکا ہو, جو گوں کھانے کا عادی ہو چکا ہو, اسے شہد میں مزہ آئے گا؟ چرسی کو ایک طرف شہد رکھو, ایک طرف بدبودار ہیروئن رکھو, وہ کس طرف جائے گا؟ وہ ہیروئن کی طرف جائے. شرابی کے سامنے آپ مشک و عنبر ڈال کے دودھ رکھو, بھینس کا خالص تازہ تازہ, کتنا مزے کا ہوتا ہے, اور اس میں زعفران ملا دو, اور ایک طرف بدبودار شراب رکھو, وہ کدھر جائے گا؟ وہ گند میں منہ مار, جو زنا کا عادی ہو جاتا ہے نا گند میں منہ مارنے کا, اسے بیوی میں لذت نہیں رہتی, اس کا خاندانی نظام تباہ ہوتا ہے, اور یہ عیاشی 30-40 سال کے بعد نیچے آنا شروع.
परसों मैंने किसी का व्लॉग देखा, यूके से उसने व्लॉग बनाया, बाज़ लिबरल लोग होते हैं, बात बड़ी ख़ानदानी करते हैं, वो कोई दीनदार आदमी नहीं था। उसने कहा यहाँ यूके में जो लोग आ रहे हैं 30 साल तक उन लौंडे लपाड़ों की अय्याशी होती है, 40 साल तक उस अय्याशी को वो घसीटते हैं, 40 साल के बाद उनको ख्याल आता है हमारा तो कोई घर नहीं है, अभी हमारे बच्चे बड़े होने चाहिए थे, फिर बीवी भी उनको वफादार बोलो नहीं मिलती, क्योंकि गल में मुंह मार मार के इतने आदी हो चुके होते हैं ऐसे लोगों को, फिर बीवी भी इसी टाइप की मिलती है। शादी के बाद वो कहेगी वो तुम, अभी मैं क्या ज़्यादा डिटेल में जाऊँ, वो लोग क्या हमारा घर की बातें कर रहे हैं, बहुत से लोगों को ये अपने घर की बातें लगती हैं, ठीक है ना। तो जो है फिर जब वो देखते हैं ना कि यार जिन्होंने बर वक्त निकाह किया, बीवी से वफा की, बच्चे थे उनके, कैसी शानदार ज़िंदगी उनकी गुजर रही है, बच्चों की तरबियत को फोकस किया उन्होंने, उनको उलमा के पास ले जाके बिठाया, उनका तबलीग में वक्त लगाया, जिस तबलीग को तुम दकियानूस कहते हो ना, सुबह शाम जब फंसोगे ना उसी तबलीग में निकालना पड़ेगा तुम्हें अपने बच्चों को। बहुत से मैंने मॉडर्न लोग देखे हैं एक्चुअली, ये तबलीग वाले देखो कैसी शलवार, एक पांचा इधर जा रहे, एक पांचा, ये हमें तहजीब सिखाएंगे। उनके बच्चे जब बिगड़ते हैं ना, उफ, माओ के फ़ोन भी आते हैं मेरे पास, मुफ्ती साहब फेरोज़े के लिए निकाल के ले जाओ इसको 4 महीना लगवा दो। जब टाइम था तो उस वक्त तो इनको बुरा भला कहा तुमने कि हमारा बच्चा एक्चुअली अभी एजुकेशन पढ़ रहा है, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, फिर लगाओगे उसको, क्योंकि तहजीब वहाँ सीखेगा, ये उधर सीखेगा जाके तहजीब। तो उसने बताया यहाँ 40 साल के बाद जो ज़िंदगी की शामें जब मुरझाना शुरू होती हैं और ज़िंदगी के चिराग जब आहिस्ता आहिस्ता गुल होना शुरू होते हैं, फिर पता चलता है क्या खोया क्या पाया। और वो सोसाइटी आपको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगी जैसे अंडा मोड़ वाले आपको एक्सेप्ट करने, वो फिर भी टेढ़ी नज़रों से देखते हैं, आया तो बाहर से ही है ना, अपने मुल्कों को छोड़ के जाते हैं और अय्याशी के लिए, वो तो कभी भी नहीं मानता। उस सोसाइटी में मैं और आप एडजस्ट हो ही नहीं सकते। हाँ, आपका अपना ख़ानदान वहाँ आबाद हो जाए, वो दीनदार लोग खुश हैं वहाँ पे भी, उन मुल्कों में दीनदार लोग जिन्होंने अपने बीवी बच्चों की तरबियत की, पाला पोसा, बच्चे भी पैदा किए, ख़ानदान आबाद किए, वो खुश हैं। और ये जो लौंडे लपाड़े जा रहे हैं ना अय्याशी के लिए, वहाँ जॉब करेंगे तो कुत्तों जैसी जॉब कर, अल्लाह माफ़ फरमाए, किसी को कहना नहीं चाहिए, कुत्ते को अंग्रेज़ ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहा होता है आपको कम प्रोटोकॉल। और उस सोसाइटी में आप पूरी तरह एडजस्ट हो ही नहीं पाते, क्योंकि उसके लिए बहुत हाई लेवल का बेगैरत बनना पड़ता है। हम क्योंकि थोड़ा बहुत मज़हब को भी फॉलो करते हैं तो उस लेवल की बेगैरती हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो नतीजा क्या निकलता है, बुढ़ापा देख लो, जो वहाँ गए हैं उन बेचारों के बुढ़ापे देखो जाके। सिर्फ ये बताने के लिए कि अय्याशी की जो उम्र है ना, अय्याशी की उम्र ये हमेशा नहीं रहती, इसलिए अल्लाह ने जो कह दिया अल्लाह के कानून को मानो, अल्लाह के कानून इसी में खैर है। हलाल पर इक्तिफा करो, हराम की तरफ मत जाओ। तुम हराम की तरफ जाते हो मज़े के लिए, अल्लाह कहते हैं मैं मज़े की ज़िंदगी दूंगा ही नहीं, छीन लूँगा तुमसे। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब, शादी या घर के की तामीर के लिए सूदी कर्जा लेना जायज़ है? जायज़ नहीं है। सूदी कर्जा लेना कब जायज़ है? सिर्फ उस सूरत में जायज़ है जब खाने के लाले पड़ जाएँ या किराए पे रहने के लिए भी घर ना हो, रोड पे आके पड़े हुए हों, तो ऐसी मजबूरी में हलाल कर्जा कोई ना दे रहा हो तो सूदी कर्जा लेने की ऐसी शदीद मजबूरी, लेकिन ऐसी मजबूरी आजकल होती नहीं है लोगों को। और वैसे भी बैंक तुम्हें थोड़ी देगा सूदी कर्जा, तो पहले देखता है वो मालदारों को देखता है, गरीबों को थोड़ी देता है। आप रोड पे पड़े हुए हो, चर्सियों की तरह, चर्सी हो नहीं है और घर भी नहीं है, कोई किराए पे भी नहीं दे रहा, तो आपने मुफ्ती से फतवा ले लिया कि हाँ भाई ऐसी मजबूरी में बैंक से लोन ले सकते हो ताकि किराए पे घर लो या घर ख़रीद लो, तो ऐसी कोई घर ही नहीं है। तो आप जब बैंक जाओगे ना वो फतवा लेके, तो बैंक कहेगा ये फतवा अपने पास रख, ऐसे गरीबों के लिए हमारे पास कर्जे की, इस्लामिक बैंक भी नहीं देगा, समझते हो, कोई बैंक नहीं देगा आपको। बैंक कहेगा हमने नोट छापने की मशीन है, हम गरीबों के लिए ज़कात सदक़ात हैं, फला ट्रस्ट का नंबर हम तुम्हें दे देते हैं, उससे जाके रब्ता। मुफ्ती साहब काफ़ी टाइम हो गया है, शिर्क पर बयान कर दें, कई दफ़ा बयान कर रहा हूँ मेरे भाई। अगर कोई शख्स दीनदार हो, गुनाह, आज एक सवाल का मैंने जवाब दिया।